اور پھر یوں ہوا کہ سنڈریلا نے ایک طویل دن صفائی میں گزارا۔ پھر ایک شام دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سنڈریلا نے دروازہ کھولا تو ایک شاہی پیغمبر کھڑا تھا جو ایک خوبصورت اور چمکدار تومار ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ پیغمبر نے اعلان کیا، بادشاہ کے حکم کے مطابق محل میں ایک شاندار شاہی رقص کی محفل ہوگی۔ سلطنت کی ہر نوجوان لڑکی کو مدعو کیا گیا ہے۔ شہزادہ اپنی دلہن کا انتخاب کرے گا۔ یہ سن کر سنڈریلا بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے لگا کہ وہ بھی جانا چاہے گی اور یہ وقت ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہے۔ شاید اسے شہزادے کے ساتھ رقص کرنے کا موقع ملے۔ سنڈریلا کے دل میں بھی امید جاگ اٹھی۔ شاید، بس شاید، وہ بھی اس رقص میں جا سکے اور ایک رات کے لیے محل کے جادوئی ماحول کو محسوس کر سکے۔ مگر اس کی سوتیلی ماں نے سنڈریلا کے چہرے پر امید دیکھی تو مذاق اڑاتے ہوئے بولی، تم رقص میں جانا؟ ناممکن، تمہارے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے اور تم اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرو گی۔ اس نے حکم دیا کہ سنڈریلا اپنی سوتیلی بہنوں کی تیاری میں مصروف رہے اور ان کے لباس اور بالوں کو سنوارے، لیکن سنڈریلا بھی جانا چاہتی تھی۔ اور پھر سوتیلی ماں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے گھر کے سارے کام مکمل کرنے ہوں گے۔ سنڈریلا بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر کے سارے کام تو وہ منٹوں میں مکمل کر لے گی۔ اور پھر سنڈریلا جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور اس نے اپنا سب سے بہترین لباس نکالا جو کہ اس کی ماں نے اس کے لیے چھوڑا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا پرانے فیشن کا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو ٹھیک کر لوں گی۔ سنڈریلا بہت خوش تھی۔ اس کے پیارے دوستوں، پرندوں اور چوہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے اس لباس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ سنڈریلا کو اس کی سوتیلی ماں نے بلا لیا۔ اس کی سوتیلی ماں جانتی تھی کہ سنڈریلا کو کس طرح پھنسانا ہے اور کس طرح سے روکنا ہے اسے تاکہ وہ آج شام کی محفل میں نہ جا سکے۔ پیارے بچوں، ہر انسان کے دل میں امید اور خواب دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کے مشکل حالات میں بھی ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے سنڈریلا کی زندگی مشکل ہے لیکن وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتی۔ محنت، صبر اور امید سے ہمارے خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں۔